جو کا عمل بتایا تھا آپ ناظرین کو۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی، جو کہ ایسٹروپامسٹ، جفر اسپیشلسٹ، نیمرولوجسٹ، رنگ روشنی خوشبو کے استعمال اور قرآن و حدیث کی مدد سے مختلف بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ آپ کے سماجی، آپ کے معاشرتی یا جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں، اسکرین پہ آپ نمبر دیکھ رہے ہیں، یہ ڈاکٹر محمد علی صاحب کا نمبر ہے، اس پہ آپ رابطہ کریں اور جو بھی آپ کے جائز معاملات ہیں، جو لوگ ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، وہ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، میں ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ میں نے پریویس ویڈیو، آئی تھنک 2 ویڈیو پہلے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایک ویڈیو کی تھی، بڑا اچھا ڈاکٹر صاحب نے جو کا عمل بتایا تھا آپ ناظرین کو، اور اس میں بتایا تھا کہ جی 26 کی شب کو وہ اس کو پڑھنا ہے آپ نے عشاء کی نماز کے بعد، آپ نے یہ عمل کرنا ہے 7 دانوں پہ۔ ساری ڈیٹیل بتائی تھی، اس ویڈیو کے اندر بھی ڈیٹیل ہے، لیکن کچھ لوگوں کے کمنٹ سے تھوڑی سی کمپلیکیشنز ان کو آ رہی ہے اس حوالے سے، تو میں چاہوں گا کہ وہ یہ ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو یہ کلیئر ہو جائے، کیونکہ 27ویں رمضان کو بھی تھوڑا ٹائم ہے، اتنی دیر میں آپ کے جو چیزیں ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی۔ یہ ڈاکٹر صاحب سے پہلے سلام دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے جو کمنٹس ہیں، جو آپ کے شکوے شکایت ہیں ڈاکٹر صاحب سے، کہ جو آپ نے سوالات اپنے کیے ہیں کمنٹس میں وہ اس ویڈیو میں ضرور لوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ جو بھی آپ کے معاملات ہیں۔ پہلے کریں گے سلام دعا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، شکر اللہ کا۔ سر، یہ جو کا آپ نے عمل بتایا تھا، اس میں آپ نے کہا تھا کہ رزق میں اس میں اضافہ ہوتا ہے، پڑھنے کا سارا طریقہ ڈیٹیل سے ہم نے بتایا تھا، لیکن کچھ لوگ ہیں جن کو پرابلم ہوئی یہ سمجھنے میں، کوئی چاول کا کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، یہ ساری چیزیں میں چاہوں گا کہ لوگوں کے کمنٹس لوں اور آپ کے سامنے وہ رکھوں اور اس میں آپ جواب دیں۔ جی بہتر، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر۔ ناظرین، جو آپ لوگوں کے کمنٹ سے جو کمپلیکیشنز تھیں وہ کلیئر ہو جائیں گی اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ۔ محمد ثروت کے نام سے آئی ڈی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جماعت میں کیسے ہوگا یہ عمل، کیونکہ مسجد میں نماز پڑھنی ہوتی ہے رمضان کے مہینے میں، تو اس کے فوراً بعد تراویح بھی ہو جاتی ہے، تو وہ کس طرح مطلب یہ کریں؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ بہت سارے لوگوں نے مجھے فونز بھی کیے ہیں، میں اس میں میسیجز بھی ہیں کمنٹس سیکشن میں، سب کو کلیئر کر رہا ہوں یہ کہ جناب یہ جو عمل ہے جو والا، یہ آپ نے اپنے گھر میں آ کے کرنا ہے۔ جو لوگ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں وہ تو گھر میں ہی کریں، خواتین ہیں جس طرح بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گھر میں پڑھ رہے ہیں نماز گھر میں، جو ختم القرآن تراویح وغیرہ سے فارغ ہو جائیں مسجد سے، وہ گھر تشریف لائیں اور گھر آ کر یہ عمل جو ہے کریں۔ پھر ایک صاحب ہیں، انہوں نے کہا، ملک بھائی 024 ان کی آئی ڈی ہے، تو ایک عجیب سی انہوں نے بات کی ہے، مطلب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کس لیول کا ذہن ہے ان کا اور کس قدر فضول انہوں نے یہ بات کی ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی ہے۔ کیا آپ ویڈیوز دیکھیں، آڈینس سے میں بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا کہ جی جو کو سجدہ کرنا شرک نہیں ہے، مطلب ہم نے کس جگہ پہ کہا ہے کہ جو کو سجدہ کرنا ہے؟ یہ ملک بھائی 024 ہیں، بھائی تھوڑا سا خیال کر کے ویڈیو دھیان سے دیکھیں۔ میں نے یہ کہا ہے، یہ آپ کی آسانی کے لیے میں نے کہا تھا کہ آپ مسلے پہ بیٹھیں تو جہاں پہ سجدے والی جگہ ہے، ادھر ہے، لیفٹ ہے، رائٹ ہے، یہ نہیں اپنے سامنے جو ہے وہ جو کو رکھ لیں۔ یہ تو میں نے آپ کی کنوینئنس کے لیے کہا تھا، آسانی کے لیے کہا تھا، یہ نہیں میں نے کہا تھا نعوذ باللہ۔ اور پھر ایک اور ہیں صاحب، کوئی گل جابر ہیں 8982، انہوں نے کہا کہ جی یہ جھوٹ ہے، اور یہ بھائی اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے نا تو اس طرح کے فضول کمنٹس کرنے سے گریز کریں۔ یہ باقی لوگوں کا بھی ایمان خراب کرنے والے آدمی ہیں آپ، اللہ تعالیٰ آپ کے حال پہ رحم فرمائے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ کا نام آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ، آپ کو خیال ہونا چاہیے۔ اور باقی جو بہن بھائی ہمارے کوسچنس کر رہے ہیں نا، وہ یہ کر رہے ہیں کہ جو چھلکے والا نہیں ہے اویلیبل، جو ہے بہتر جو ہے کہ چھلکے والا جو پنساری کی دکان سے مل جاتا ہے۔ اور دوسری بات ہمارے پاس یہ بھی آئی ہے کہ جناب جو لوگ ہیں وہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی چاول کے دانے پہ کر لیں، تو جو میرے پاس جو چیز ہے بزرگان دین سے جو ہم نے اپنے بزرگوں سے لی ہے، وہ ہم نے جو کے اوپر دیکھا ہے، ہم نے کیا ہے، ہم کر رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہیں جن سے ہم نے سنا ہے کہ جی وہ چاول کے دانے پہ بھی کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، میں کہہ دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے جی، اگر آپ کے پاس اویلیبلٹی نہیں ہے جو کی تو پھر آپ دیکھ لیجیے کیا کرنا ہے آپ نے۔ میرے طرف سے جو تاکید ہے وہ تو ہے کہ جو کے اوپر آپ کریں گے تو ریپڈ فوری ریزلٹس انشاءاللہ گارنٹیڈ آپ کو ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر ایک سوال آ رہا ہے کہ جی جو کیا ہوتا ہے، بڑے بڑے عمر کے لوگ جو ہیں وہ سوال کر رہے ہیں کہ جی جو کیا ہے،
تو بھائی گوگل کو تکلیف دیں، گوگل کے اوپر جائیں، اس کی تصویر جو ہے وہ چیک کر لیں جو کیا ہے. اور میں ریفرنس کے لیے بتا دیتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کی روٹی اور جو کا دلیا بہت زیادہ پسند تھا. تو جو ہے نا اس کی ایک بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ جگہ ہے ہمارے دین کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریفرنس سے. تو جو کو دیکھیں، اور جو نہیں جانتے وہ بلکہ میں کہوں گا استعمال بھی کریں. پھر وہ اچھا کچھ لوگ جو ہیں وہ کمنٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں، آپ خود کرتے ہیں. جی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اپنے بچے کے ساتھ، تو انہوں نے خاتون نے کہا کہ جی میرا بچہ جو ہے وہ گڑ بہت کھاتا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے ریکویسٹ کی کہ جناب حضور آپ اس کو بچے کو نصیحت کریں کہ گڑ نہیں کھانا چاہیے زیادہ. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. وہ عورت کافی دیر انتظار کرتی رہی اور اس کے بعد وہ عورت اپنے بچے کو لے کر چلی گئی. اگلے دن وہ عورت پھر حاضر ہوئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پراقدس میں. تو آ کے کہنے لگی کہ جی میرا بچہ جو ہے گڑ کھاتا ہے، کل میں آئی تھی تو آپ اس کو نصیحت فرمائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کو سمجھایا کہ بیٹا زیادہ گڑ جو ہے وہ نہیں کھانا چاہیے. تو اس عورت نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ حضور کل جب میں نے یہ سوال کیا تھا تو آپ نے جواب نہیں دیا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں نے خود گڑ کھایا ہوا تھا، اس لیے میں اس کو نصیحت نہیں کر سکتا تھا. اس واقعے سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں اعزاز حاصل ہے. اس کائنات کے مالک نے ہمیں یہ اعزاز بخشا ہے، تو ہم کوشش وہی کریں جو ہمارے آقا نے کی، جو ہمارے اصل ہیرو نے کی، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہم نے وہی کرنا ہے. تو میں وہ کام اپنے بہنوں بھائیوں کو لوگوں کو نہیں بتاؤں گا جو میں نے خود نہیں کیا. ہاں یہ بڑے ہی عرصے سے ہم خود کرتے آ رہے ہیں، اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں جی آپ کیا کروڑ پتی ہیں یا ارب پتی ہیں. بھائی اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین. ہم کس نعمت کا شکر ادا کریں. پھر یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جو اپنے پاس رکھنے ہیں، کتنی دیر اپنے پاس رکھنے ہیں؟ جی اپنے پاس رکھنے ہیں. خواتین جو ہیں جہاں ان کا والیٹ ہے، بٹوا ہے، اس میں رکھ دیں. ہر وقت وہ اٹھا کے نہیں بھی پھرتی، تو میں نے کسی جگہ پہ بھی نہیں کہا کہ اس کو ہر وقت اٹھا کے اپنے ساتھ رکھنا ہے. ایک جگہ کے اوپر رکھ دیں، چاہے بس وہ سیف رہیں. آپ کے آس پاس آپ کے گھر کے اندر بے شک موجود رہیں. آپ باہر جا رہے ہیں، اگر جیب میں رکھا ہوا ہے، بٹوے میں رکھا ہے مرد حضرات نے، ٹھیک ہے. اگر خواتین نے اپنے والیٹ میں رکھا ہوا ہے، پرس میں رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اگر وہ والیٹ اور پرس کیری نہیں کر رہی ہیں، ان کے گھر میں ہیں، تب بھی ٹھیک ہے. تو یہ ہے. اور پھر اس کو ضائع نہیں کرنا. ہر سال کے جو ہیں وہ جمع کرتے جانا ہے. آپ نے 1 سال کے اب آپ نے اگلا رمضان اللہ آپ کو زندگی سے عطا کرے، جب آپ کرتے ہیں تو یہ والے اٹھائیں اور کسی محفوظ جگہ کے اوپر ان کو رکھ دیں. یہ پھر 1 سال کے آپ کے پاس ہوں گے. پھر جب اللہ موقع دیتا ہے آگے، پھر یہ والے پھر یہ 2 سال کے آپ کے پاس اکٹھے ہو گئے. یعنی ان کو اکٹھا کرتے رہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ ایک بھائی نے کوشچن کیا کہ ہم نے گھر سے باہر ہوتے ہیں، ہم نے باتھ روم جانا ہوتا ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو بھائی اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو والیٹ کے اندر، اپنے پرس کے اندر سنبھال لیتے ہیں تو یہ کور در کور میں آ جاتا ہے. تو پھر اگر اس حالت میں آپ باتھ روم جاتے ہیں تو آپ نے کو تو اوپن نہیں نہ کیا ہوا، آپ نے اس کو کور کر کے رکھا ہوا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ فلک صاحب اور کوئی کوشچن؟ اور بھی سر کمنٹس یہ تھے کہ لوگ جو جاننا چاہ رہے ہیں، کافی کمنٹس ہیں اور بڑے ٹیکنیکل لوگوں کے سوالات ہیں، بڑا مشکل بنا دیا انہوں نے اس کو. اچھا سر، کچھ یہ ہیں، شمریز خان ہے، یہ کہہ رہے ہیں سر اگر جو کا بیج نہ ملے تو گندم کا بیج بھی لے کر سکتے ہیں؟ جی بالکل نہیں کر سکتے، یہ ان کا جواب ہے. یہ دیکھیں نا، بہت زیادہ کمنٹس ہیں، بہت زیادہ کمپلیکیشنز مطلب لوگوں نے اس پر ڈال دی ہے. اب سر یہ کہہ رہے ہیں جو کس کو کہتے ہیں فلک بیٹے، سر سے پوچھ کے بتائیں. نسیمہ شہین صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں. اچھا محترمہ، آپ اس طرح کیجئے کہ آپ گوگل پہ جائیں، اور اگر اتفاق نہیں ہوا ہے تو کائنڈلی اس کو گوگل سے چیک کر لیں. اور دوسرا یہ کہ جو لوگ
پاکستان سے باہر ہیں, یورپ میں رہ رہے ہیں, جن کو یہ جو کوشچنس آئے ہوئے ہیں ہمیں. ہاں جی, کینیڈا میں میری بیٹی ہے, وہ کس طرح کرے, یہ بھی کوشچن تھا. ہاں جی, اور بچوں کے لیے نہیں کرنا, اپنے لیے ہی کرنا ہے. بیوی نے خاوند کے لیے نہیں کرنا, خاوند نے بیوی کے لیے نہیں کرنا, اپنے اپنے لیے کرنا ہے. جو بیویاں ایون کما بھی نہیں رہی ہیں, جو ہاؤس وائفز ہیں, وہ اپنے گھر کے رزق کے لیے خود کریں. تو اس میں یہ ہوگا کہ ظاہر ہے ان کا جو نصیب ہے, جن کے ساتھ جڑا ہوا ہے, ان کا رزق اللہ تعالیٰ بڑھائے گا. آپ نے اپنے لیے کرنا ہے, آپ نے نیت جو کرنی ہے وہ اپنے لیے کرنی ہے. اچھا, پھر یہ کہ جو یورپ میں ہے, یورپ میں جو نہیں ملتے ہیں جی. یورپ میں میں خود 9 سال رہا ہوں, بالکل مل جاتے ہیں. یورپ کے اندر خاص طور پہ امریکہ کے اندر, پاکستان سے باہر انڈین پاکستانی سٹورز بنے ہوتے ہیں گروسری کے, وہاں چلے جائیں, وہاں سے آپ کو مل جاتے ہیں. ایون یہ کہ ہم سویڈن میں جب تھے تو وہاں پہ ایکا میکسی ہے اور اس طرح کے سٹورز ہیں, وہاں کوپ کنزیوم ہے, ویلیز ہے. پھر اس طرح آپ انگلینڈ میں ہیں, آپ دیکھیں جی بہت ساری پاکستانی, آپ ساؤتھ ہال چلے جاتے ہیں انگلینڈ میں, وہاں پہ ڈھیر ساری پاکستانی انڈین سٹورز ہیں. پھر یورپ کے اندر آپ ہالینڈ میں ہیں, آپ ڈنمارک میں ہیں, آپ کہیں پہ بھی ہیں, انڈین سٹورز ہر جگہ پہ ہیں. وہاں پہ چلے جائیں, وہاں پہ آپ کو مل جائے گا. جو ایون ان کے لوکل سٹورز ہیں وہاں پہ جائیں, ان کو کہیں جی ہمیں بارلے چاہیے, ٹھیک ہے جی بارلے, یہ کوشچن تھا, تو وہ آپ کو مل جائے گی چیز. جی سر, وہ نہیں لکھا ہوا کہ اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں بارلے. میں نے 2 ویڈیوز جو کی ہیں اس کا میں پھر عرض کر دیتا ہوں کہ بارلے اس کو کہتے ہیں. جی سر, یہ لوگوں کے کچھ اور بھی بڑے کمنٹس ہیں. کئی لوگ کہہ رہے ہیں ہم اس کو کریں گے, جن کو سمجھ آ گئی ہے. ابھی بھی میرا خیال ہے ناظرین کوئی کمپلیکیشن آپ کو نہیں ہونی چاہیے, سارے ڈاکٹر صاحب نے چیزیں بتا دی ہیں. یہ بھی کہا تھا کہ جو مرد حضرات پرس اپنا بیک سائڈ پہ رکھتے ہیں, وہ اس سائڈ پہ جو کے دانے رکھیں, اپنے رائٹ سائڈ جو پاکٹ ہوتی ہے اس ادھر رکھے, لیفٹ سائڈ پہ یہ جو پاکٹ ہے, جو ہاں پاکٹ ہے رائٹ میں رکھ لیں, یہ سائڈ پاکٹ میں رکھ لیں, اپنے والیٹ کے اندر ڈال کے رکھ لیں. جی سر. ہاں. اچھا سر, ایک کمنٹ ہے طارق خان صاحب کا. ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ, 27 آف رمضان از ڈٹرمنڈ بائی دا کرسچن اور اسلامک کیلنڈر. ٹوڈے مسلم آر فالوئنگ دا کرسچن کیلنڈر اینڈ ناٹ اسلامک ہجرا کیلنڈر. دیئر فور شب معراج کین ناٹ بی ڈٹرمنڈ کریکٹلی. دا اسلامک ہجرا کیلنڈر از شارٹر دین کرسچن کیلنڈر. اس کو آپ کیا جواب دیں گے اس بات؟ دیکھیں جی, چاند کی منزلیں 28 ہیں, ٹھیک ہے, اور جو کرسچن کیلنڈر ہے اس میں 31 تاریخ تک چلی جاتی ہیں تاریخیں. جو اسلامی کیلنڈر ہے وہ 28 پہ ختم, صحیح کہہ رہے ہیں یہ. تو ہمیں فالو کرنا ہے اسلامک کیلنڈر. یہ آپ کے سوال کے اندر ہی سب کے لیے جواب ہے کہ خاص طور پہ وین اٹ کمز ٹو آور ہولی فیسٹیولز, رمضان آ جاتا ہے, عیدین آ جاتی ہیں, تو ہمیں آپ ٹھیک فرما رہے ہیں, کرسچن کیلنڈر کی بجائے ہمیں اسلامک کیلنڈر کو جو ہے وہ فالو کرنا چاہیے. دنیا میں ہو رہا ہے کرسچن کیلنڈر فالو, مگر بہت ساری جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ وی آر فالوئنگ اسلامک کیلنڈر. اور اسلامک کیلنڈر ہی آپ جب فالو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو طاق راتوں کا اور یہ جفت راتوں کا اور یہ شب قدر کا, یہ سب اسی سے پتہ چلتا ہے. اگر آپ ڈٹرمن کر رہے ہیں اس کو کرسچن کیلنڈر سے تو یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے. جب اسلامک کیلنڈر یہ ڈٹرمن کر کے آپ کو دے رہا ہے تو آپ نظر پھر اس کے اوپر کیوں نہیں ڈالتے, آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے. یہ میں آپ سے نہیں خان صاحب کہہ رہا, یہ اوور آل لوگوں سے بات کر رہا ہوں جن کے لیے آپ نے یہ بات کی ہے. ٹھیک ہے. ریلیکسنگ موڈ کے نام سے آئیڈیا سر, بہت بہت شکریہ. لیکن ایک سوال ہے, ہم لوگ گھر سے باہر کام کرتے ہیں, اکثر واش روم بھی جانا پڑتا ہے, یہ میں نے دے دیا, اس کا کیا حل ہے؟ میں نے دے دیا آنسر کہ جناب آپ اس کو سائڈ پاکٹ میں رکھیں, سائڈ پیک کر کے رکھیں, پیک کر کے رکھ کے جا سکتے ہیں واش روم. ہاں جی ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک ہیں حامد علی کے نام سے آئی ڈی ہے, یہ کام فرض نماز کے بعد کرنا ہے یا ساری نماز کے بعد؟ میں نے اس کے ساری نمازیں پڑھ لیں, عشاء کی نماز, وطر پڑھ لیں, ختم القرآن کر لیں, تراویح پڑھ لیں, اس کے بعد گھر تشریف لے آئیں اور پھر گھر میں بیٹھ کے یہ کام کریں. اور میں پھر وہی عرض کر رہا ہوں, اس کو سجدے کی جگہ پہ نہ رکھیں بھائی, سائڈ پہ کر کے رکھ لیں, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کی نظر کے سامنے ادھر سے اٹھائیں, ایک اٹھائیں پڑھیں, دم کریں, اس کے اوپر سائڈ پہ رکھ دیں, دوسرا اٹھائیں پڑھیں, دم کریں, سائڈ پہ رکھ دیں, ساتوں ایسے کر کے تو یہ عمل پورا کر لیں. سب کے سامنے بھی کیا جا سکتا ہے؟ محمد اشرف علی صاحب پوچھ رہے ہیں, اگر مسجد میں وہ نماز پڑھ رہے ہیں, سب کے دنیا دیکھ رہی ہے, کیا کر رہے ہیں, کر سکتے ہیں؟ سورہ بقرہ میں نا ایک واقعہ ہے کہ
بنی اسرائیل نے نا، میں کہنا نہیں چاہتا تھا یہ، مگر یہ ہے کہ وہ گائے والا واقعہ مجھے آ رہا ہے یاد. اتنی کمپلیکیشن میں نہیں جائیں، یہ نا بڑا سادہ سا عمل ہے، تو اس کو کائنڈلی سب کے سامنے کریں، سب سے چھپا کے کریں. دیٹ از اپ ٹو یو، آپ کے اوپر ہے. جی سر، بڑا زبردست آپ نے بتایا. میرا نہیں خیال کہ اب کوئی پرابلم رہ گئی ہے، لیکن ابھی بھی جو لوگ چاہتے ہیں کہ کمپلیکیشن ابھی بھی ان کو ہے، تو اسکرین پہ نمبر ہے، وہ ڈاکٹر صاحب کو فون کریں اور پھر بھی وہ کویشچن اپنا کر سکتے ہیں. جو نمبر آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. اور سر چھلکے کے بغیر اس کا کیا وہ حل ہے؟ کوئی بات نہیں، جب مجبوری ہے، نہیں مل رہا بغیر، جب نہیں مل رہا چھلکے والا تو پھر بغیر چھلکے والا اس کے اوپر کر لیں. اچھا سر، کتنے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے اس سے ابھی تک، جن کو آپ نے بتایا اور آپ نے بھی دیکھا ہے کہ یار ان کو فائدہ ہوا ہے مالی معاملات؟ میں تو اپنی بات کروں گا جی. سب سے پہلے الحمدللہ جب سے کر رہے ہیں ہم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا الحمدللہ. اور جن کو بھی دیا ہے انہوں نے دعا ہی دی ہے ہمیشہ، کیونکہ بغیر کسی لالچ کے ہے، بغیر کسی اس چیز کے ہے، یہ سب کو فائدہ دیا ہے. مجھے نہیں کسی فرد کی بات یاد ہے کہ جس نے کہا ہے کہ جی مجھے فائدہ نہیں ہوا. اللہ نے سب کو فائدہ دیا ہے. واہ سر. سر ایک کمنٹ آخری تھا، میں وہ لینا چاہوں گا. استغفار کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ڈارک نائٹ کے نام سے آئی ڈی نہیں، وہ جو کسی نے کیا تھا وہ بھی تو پوچھیں گے جی یہ پکا کے کھانے ہیں یہ کیا؟ ہاں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ پڑھ کے اس کو پکا کے کھانا ہے. یہ اس طرح کے کمنٹ ہیں، یہ تو کہا ہی نہیں آپ نے. اب آپ دیکھیں کس طریقے کے کمنٹس ہیں کہ جی اس کو ابال کے کھانا ہے، اس کو کہتے ہیں گلے میں پہننا ہے. یہ بھی کمنٹ ہے. یہ بھی ہے. اب بھائی اس کو گلے میں نہیں پہننا، اس کو رکھ لینا، اس کو تعویذ کی طرح نہ ہاتھ پہ باندھنا ہے نہ انگلی پہ باندھنا ہے. اور اجازت ہے اس عمل کی جناب، اجازت ہے، کیونکہ بزرگوں نے ہمیں ایسے ہی دیا ہے اور کہا ہے کہ جس کو بھی بتاؤ اجازت کے ساتھ بتاؤ. اور دوسری بات یہ کہ اس کو نہ تعویذ بنا کے گلے میں پہننا ہے نہ بازو کے ساتھ باندھنا ہے. اس کو چھوٹا سا اتنا سا یہ بن جائے گا، اس کو رول کریں اور کسی چیز میں رکھ لیں، جیب میں رکھ لیں. چلیں ٹھیک ہے سر. استغفار کا سر صحیح طریقہ، وہ کوشچن بھائی کا تھا ایک. استغفار کے میں 3 طریقے بتا دیتا ہوں جی، بلکہ 4. ایک تو 2 رکعت نماز جو نفل ہیں استغفار کے، وہ آپ ڈیلی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، استغفار کی نیت سے. اور اس کا جو ہدیہ ہے، اس کو تحفتاً ثواب کے لیے پیش کر دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کے ثواب کے لیے. یہ ہو گیا ایک طریقہ نماز استغفار. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ لفظ استغفار جو ہے اس کو کثرت سے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اس کو آپ 1200 دفعہ دن میں پڑھ سکتے ہیں. اور رزق ایسے آئے گا کہ آپ کی سوچ سمجھ سے باہر ہے، ٹھیک ہے، 1200 دفعہ. یا پھر آپ اس کو 5000 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 5000 دفعہ ایک وقت مقرر کر کے پڑھ لیں. کوئی بھی ٹائم جو ہے اس میں جو آپ کے لیے کنوینئنٹ ہے، پاک حالت میں پڑھ لیں، وضو کے ساتھ پڑھ لیں تو زیادہ افضل ہے. اچھا، اس کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ مختلف طریقے ہیں استغفار کے. ان کو آپ اڈاپٹ کریں، ان میں سے جو آپ کے لیے ایزی ہے اس کو اڈاپٹ کریں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ استغفار قبول فرمائے اور آسانیاں کرے، اور دین کی بھی اور دنیا کی بھی، ہم سب کے لیے. آمین آمین سم آمین. سر بہت شکریہ، آپ نے لوگوں کو کلیئر کیا. اور ناظرین آئی تھنک سو اب آپ کافی حد تک کلیئر ہو گئے ہوں گے یہ جو کا جو عمل ہے کس طرح کرنا ہے، کیا طریقہ کار ہے. باقی آپ پریویس ویڈیو میں ہم نے اس پر ڈیٹیل سے کی ہوئی ہے. وہ جو نئے لوگوں نے جوائن کیا ہمیں، وہ پرانی ویڈیو میں جا کے طریقہ کار دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے ساری ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے. باقی ناظرین ہمیشہ سے میں کہتا ہوں جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور ڈاکٹر محمد علی صاحب کو دیں اجازت. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی کیلکولیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.